کہ قرآن مجید کو خوش آوازی سے پڑھنا سنت ہے. قرآن مجید کو خوش آوازی سے پڑھنا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجہ اور خوش آوازی میں پڑھنا سنت بھی ہے، اور اس سے قرآن مجید کے حسن اور تاثیر میں اضافہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خوش آوازی کی وجہ سے قواعد تجوید نہ بگڑیں. خوش آوازی کی وجہ سے قواعد تجوید نہ بگڑیں، ورنہ کہتے ہیں کہ اگر قواعد تجوید بگاڑ کر خوش آوازی پیدا کی جائے تو ایسی خوش آوازی جو ہے وہ منع ہے، ایسی خوش آوازی جو ہے وہ قطعاً ممنوع ہے. اس کے لیے آگے دلیل ذکر کر رہے ہیں. ہاں جی. ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل خف خف خا ہے خفض الصوت، خفض الصوت و تحسین الصوت، پڑھائی کے وقت آواز کو پست اور ہلکا کرنا اور خوش آوازی سے پڑھنا. تو خوش آوازی سے پڑھنے کی دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں. ایک تو قرآن مجید کی آیت سے جو پچھلے سبق میں بھی گزر چکی ہے، ورتل القرآن ترتیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھو. قرآن مجید کو تو ترتیل کا لفظی معنی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کیا؟ خفض الصوت و تحسین الصوت، یہ ترتیل کا لفظی معنی ہے کہ پڑھائی کے وقت آواز کو ہلکا کرنا اور خوش آوازی سے پڑھنا. آگے ترجمے کے بعد آگے لکھا ہوا ہے نا المنجد، آخر میں پڑھنے کے بعد آگے لکھا ہے نا، یہ ایک کتاب ہے عربی زبان کے الفاظ کے جس میں معنی بیان کیے جاتے ہیں، لغت کی کتاب اسے کہتے ہیں، یہ اس کا نام ہے. اس کتاب میں ترتیل کا یہ معنی لکھا ہوا ہے خفض الصوت و تحسین الصوت، کہ پڑھائی کے وقت آواز کو ہلکا اور پست کرنا اور خوش آوازی سے پڑھنا. ہاں جی. حدیث زینوا القرآن باصواتکم. ہاں. ترجمہ قرآن کریم کو اپنی آواز سے آراستہ کرو. آگے احادیث مبارکہ سے خوش آوازی سے پڑھنے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. پہلی حدیث پاک کیا ہے؟ زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے زینت دو. زینوا کا معنی زینت دو، خوبصورت بناؤ، کہ اپنی آوازوں سے قرآن مجید کو زینت دو، آراستہ کرو. آراستہ کرنا، زینت دینا ایک ہی مطلب ہے. ہاں جی. حدیث لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت. ترجمہ ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور خوش آوازی ہے. ہاں. تو دوسری حدیث پاک ہے لکل شیء حلیۃ، حلیہ کہتے ہیں زیور کو، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی زیور ہوتا ہے. یہ دیکھیں عمارت ہے تو اس کا زیور کیا ہے؟ یہ رنگ روغن. رنگ روغن کی وجہ سے اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس کا زیور ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی زیور ہوتا ہے. اور قرآن مجید کا زیور کیا ہے؟ خوش آواز. قرآن مجید کا زیور کیا ہے؟ خوش آواز. ہاں جی. حدیث حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. ہاں جی. ترجمہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو، تحقیق اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. ہاں. تو تیسری حدیث پاک ذکر کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا حسنوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں سے قرآن مجید کو خوبصورت بناؤ، اس کو حسن دو. حسنوا کا معنی حسن، حسن کا معنی خوبصورتی ہوتی ہے. تو قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے خوبصورتی دو. کیوں؟ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ خوش آوازی جو ہے، اچھی آواز جو ہے، وہ قرآن مجید کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. اس سے قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تین احادیث مبارکہ اور ایک قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید کو خوش آوازی سے پڑھنا چاہیے. خوش آوازی سے پڑھنا سنت ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ خوش آوازی پیدا کرنے کی وجہ سے
قواعد تجوید نہ بگڑے۔ مطلب یہ ہے کہ حروف کو صحیح ادا کرتے ہوئے ہر حرف اپنے صحیح مخرج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے خوش آوازی سے پڑھا جائے۔ ہاں جی، بس کوئی اور پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے آگے؟ ہاں جی آداب تلاوت ہے۔ جی چلو پڑھو۔ آداب تلاوت قرآن پاک کو باوضو ہو کر پاک لباس میں اور پاک جگہ میں پڑھنا چاہیے۔ دوران تلاوت گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تلاوت روح بقبلہ ہو کر کرنی چاہیے۔ جب تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور جب سورت کو شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر تلاوت کی ابتدا ہی کسی سورت سے کی جائے تو دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ بس آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ آداب تلاوت۔ آداب تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت جن باتوں کا پر عمل کرنا ضروری ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے وہ آداب تلاوت ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا بیان کی کہ قرآن پاک کو باوضو ہو کر، قرآن مجید کو، مگر اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا ہو، سامنے رکھ کر تلاوت کرنی ہو، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہو، پھر تو باوضو ہونا ضروری ہے، پھر تو باوضو ہونا ضروری ہے۔ بلا وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ ہر قرآن مجید کے اوپر یہ آیہ مبارکہ لکھی ہوتی ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، جس کا معنی کیا ہے کہ اس کو نہ چھوئیں مگر وہ لوگ جو پوری طرح پاک ہوں۔ تو آدمی مکمل پاک کس وقت ہوتا ہے؟ جب باوضو ہوتا ہے۔ مکمل طہارت اسی وقت ہوتی ہے نا جب آدمی باوضو ہوتا ہے، وضو کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر تو قرآن مجید کو مس کرنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، دیکھ کر پڑھنا ہے، پھر تو باوضو ہونا ضروری ہے۔ بلا وضو ہاتھ لگانا گناہ ہے، منع ہے۔ اور اگر زبانی پڑھنا ہو، بغیر دیکھے زبانی پڑھنا ہو تو پھر باوضو ہونا ضروری نہیں۔ ہاں باوضو پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر بلا وضو بھی پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ زبانی اگر قرآن مجید پڑھنا ہو تو بلا وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھ کر پڑھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے تو پھر باوضو ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات آگے کیا بیان کر رہے ہیں کہ پاک لباس، لباس جو ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جگہ بھی پاک ہو، جس جگہ تلاوت کر رہا ہے قرآن مجید کی وہ جگہ بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو اور جگہ بھی پاک ہو۔ آگے کیا کریں؟ دوران تلاوت گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید سامنے کھولا ہوا ہے، ایک دو باتیں کی، پھر ایک دو آیتیں پڑھ لیں، پھر باتیں شروع کر دیں آپس میں، تو یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے، ادب کے خلاف، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات آگے کیا بیان کر رہے ہیں کہ تلاوت رو بقبلہ ہو کر کرنی چاہیے۔ تلاوت قبلے کی طرف منہ کر کے، رو کا معنی ہوتا ہے منہ، رو بقبلہ کا معنی ہوتا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے، قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس میں بھی تفصیل یہ ہے کہ اگر آدمی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے کہ جہاں ہر طرف منہ کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قبلے کی طرف بھی اور آگے پیچھے بھی منہ کر سکتا ہے، جیسے اب جہاں بیٹھے ہیں آدمی کو جہاں اکیلا بیٹھا ہو تو وہ ہر طرف منہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ جہاں ہر طرف منہ کر سکتا ہے تو پھر تو قبلے کی طرف منہ کرنا افضل ہے، قبلے کی طرف ہی منہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر دوسری طرف بھی کر کے پڑھتا ہے تو اس میں گناہ کوئی نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر قبلے کے علاوہ دوسری طرف منہ کر کے پڑھے تو پھر بھی جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔
جب تلاوت شروع کی جائے، قرآن مجید پڑھنا شروع کیا جائے، جہاں سے بھی شروع کیا جائے، سورت سے یا سورت کے درمیان سے، سورت کی ابتدا سے بھی تلاوت ہوتی ہے یا سورت کے درمیان سے بھی ہوتی ہے، تو جہاں سے بھی تلاوت شروع کی جائے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب سورت شروع ہو تو سورت کے شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ سورت کے شروع ہونے سے پہلے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور سورت شروع کرنے سے پہلے تو تلاوت کہاں سے بھی شروع کی جائے، چاہے سورت کے شروع سے یا سورت کے درمیان سے، تو پھر کیا پڑھنا ضروری ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح جب سورت شروع کی جائے، چاہے سورت سے ہی تلاوت شروع کی جائے، تو ابھی تو سورت شروع ہو رہی ہے، یا تلاوت کرتا چلا آ رہا ہے، ایک سورت ختم کی ہے، آگے دوسری سورت شروع کی ہے، تو اب بھی سورت شروع ہوئی ہے، تو اب بھی بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو سورت کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور تلاوت کے شروع میں بولو اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ آگے سمجھے؟ اس کی تفصیل جو ہے وہ اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ تفصیل یہ ہے کہ تلاوت کے شروع کرنے کو اصطلاح قراء میں کہا جاتا ہے ابتدائی قراءت۔ تلاوت شروع کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی قراءت۔ اور سورت کے شروع کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی سورت۔ تلاوت کے شروع کرنے کو اور سورت کے شروع کرنے کو ابتدائی سورت۔ ابتدا کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ابتدا کی پہلی قسم ابتدائی قراءت، ابتدائی سورت۔ پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابتدائی قراءت، ابتدائی سورت کا مطلب یہ ہے کہ سورت کے شروع سے تلاوت شروع کی جائے، سورت سے شروع سے پڑھنا شروع کیا جائے۔ کوئی تلاوت شروع ہی کرتا ہے الحمد شریف سے، سورہ فاتحہ سے، یا سورہ بقرہ کے شروع سے، الف لام میم سے، یہاں سے پڑھنا شروع کرتا ہے، یہاں سے پڑھنا جب شروع کرے گا تو اس کا کیا نام ہوگا؟ ابتدائی قراءت، ابتدائی سورت، کیونکہ تلاوت کی بھی ابتدا کر رہا ہے اور سورت کی بھی ابتدا ہو رہی ہے۔ آگے سمجھے؟ تو ابتدا کی پہلی سورت کا کیا نام ہوا؟ ابتدائی قراءت، ابتدائی سورت۔ ابتدائی قراءت، ابتدائی سورت کا کیا مطلب ہے؟ کہ سورت کے شروع سے تلاوت شروع کی جائے۔ ابتدائی قراءت، ابتدائی سورت کسے کہتے ہیں؟ سورت کے شروع سے پڑھنا شروع کیا جائے، تلاوت شروع کی جائے، تو اس کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ دوسری صورت ہے ابتدائی قراءت، درمیانی صورت۔ ابتدائی قراءت سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرتا ہے، تو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ یہاں سے پڑھنا شروع کرتا ہے، تو یہاں سے پڑھنا جب شروع کرے گا تو اس کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ درمیانی صورت۔ قراءت کی تو ابتدا کر رہا ہے، تلاوت کی تو ابتدا ہو رہی ہے نا، لیکن سورت کی ابتدا نہیں، بلکہ سورت کا درمیان ہے، اس لیے اس سورت کا نام کیا ہوگا؟ بولو۔ اور تیسری صورت اس دوسری صورت کا الٹ ہے۔ تیسری صورت جو ہے وہ اس دوسری صورت کا، دوسری صورت کیا ہے؟ ابتدائی قراءت، قراءت کی ابتدا کی، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ درمیانی قراءت۔ ابتدائی قراءت کا الٹ کیا ہوگا؟ قراءت کی ابتدا نہ ہو بلکہ قراءت کا درمیان ہو۔ آئی سمجھے؟ اور درمیانی صورت تھا نا دوسری صورت میں، ابتدائی قراءت درمیانی صورت، تو درمیانی صورت کا الٹ کیا ہے؟ ابتدائی صورت، اس کا الٹ کیا ہے؟ لہذا تیسری صورت کا نام کیا ہوگا؟
درمیانی قرات ابتدائے سورت. تیسری سورت کا نام کیا ہے؟ درمیانی قرات ابتدائے سورت کا کیا مطلب ہے؟ درمیانی قرات ابتدائے سورت کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت شروع کی ہوئی ہے، پڑھتا چلا آ رہا ہے، تو ایک سورت مکمل ہوگی، ختم ہوئی، اب دوسری سورت آ کے جب شروع ہوگی، ایک سورت مکمل کر کے دوسری سورت جب شروع کرے گا تو اس کو کہیں گے درمیانی قرات ابتدائے سورت. قرات کی تو ابتدا سے نہیں ہو رہی نا، پڑھتا تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. بس سورہ فاتحہ مکمل کی ہے، وَلَضَّالِّينَ پڑھا ہے، اب آگے سورت دوسری شروع کرے گا سورہ بقرہ، تو یہ سورت کی جو ابتدا ہوگی تو اس کا نام کیا ہوگا؟ درمیانی قرات ابتدائے سورت. درمیانی قرات. تینوں صورتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا؟ ابتدا کی کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی صورت کا کیا نام ہے؟ ابتدائے قرات. ابتدائے صورت کسے کہتے ہیں؟ سورت کے شروع سے تلاوت شروع کی ہے، سورت کے شروع سے پڑھنا شروع کیا جائے، تلاوت شروع کی جائے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ ابتدائے قرات درمیانی صورت. ابتدائے قرات درمیانی صورت کسے کہتے ہیں؟ سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے، سورت کے. اور تیسری صورت کیا ہے؟ درمیانی قرات ابتدائے صورت. درمیانی قرات. درمیانی قرات ابتدائے صورت کا مطلب کیا ہے؟ کہ پڑھتے پڑھتے ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت جب شروع کی جائے گی، نئی صورت شروع ہوگی، تو اس نئی صورت کے شروع ہونے کو کیا کہیں گے؟ درمیانی قرات ابتدائے صورت. یہ قرات کے درمیان میں صورت کی ابتدا ہوگی. آگے سمجھے؟ تین صورتوں کے نام تو پتہ چل گئے. اب دوسری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں صورتوں میں کیا کیا پڑھنا چاہیے. ان تینوں صورتوں میں تو ابتدائے قرات ابتدائے صورت میں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کا پڑھنا ضروری ہے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کا پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ کہ ابتدائی قرات میں اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے. آئی سمجھے؟ اعوذ باللہ کے پڑھنے کی جگہ اور اس کا محل، اصطلاح میں اسے محل کہتے ہیں. اعوذ باللہ کا محل کیا ہے؟ ابتدائی قرات. اعوذ باللہ کا محل کیا ہے؟ اور بسم اللہ کا محل کیا ہے؟ ابتدائی صورت. ابتدائی قرات ابتدائی صورت دونوں ہیں، اس لیے دونوں کا پڑھنا ضروری ہے، اعوذ باللہ کا بھی اور بسم اللہ کا. آگے سمجھے؟ اور دوسری صورت جو ہے ابتدائی قرات درمیانی صورت. ابتدائی قرات اس میں اعوذ باللہ کا پڑھنا تو ضروری ہے. اعوذ باللہ کا پڑھنا کیوں؟ کہ اس کا محل پایا جا رہا ہے. اعوذ باللہ کا محل کیا ہے؟ ابتدائی قرات. اعوذ باللہ کا محل کیا ہے؟ اور ابتدائی قرات ہے یہاں. ابتدائی قرات درمیانی صورت ہے نا، اس لیے اعوذ باللہ کا پڑھنا تو ضروری ہے. لیکن بسم اللہ کے پڑھنے میں اختیار ہے، ضروری نہیں. اس لیے کہ بسم اللہ کا محل ہے ابتدائے صورت، تو یہاں سے صورت تو نہیں شروع ہو رہی نا، صورت کا درمیان ہے، اس لیے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری نہیں، لیکن پڑھنا افضل اور بہتر ہے. افضل اور پڑھنی چاہیے بسم اللہ شریف، لیکن اگر نہ بھی کوئی پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوگا. اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ کے پڑھنے میں اختیار ہے. بسم اللہ کے پڑھنے میں لیکن پڑھنا افضل اور بہتر. آگے سمجھے؟ دوسری صورت کا حکم بھی معلوم ہو گیا. اب رہ گئی تیسری صورت. تیسری صورت کیا ہے؟ درمیانی قرات ابتدائی. تو قرات کے درمیان میں جب صورت شروع ہوگی تو یہاں اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی. اعوذ باللہ کیوں؟ اس کا محل نہیں پایا جا رہا. اعوذ باللہ کا محل کیا ہے؟ ابتدائی قرات، اور یہاں ابتدائی قرات نہیں ہے بلکہ درمیانی قرات ہے، اس لیے اعوذ باللہ تو نہیں پڑھی جائے گی. اور بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس کا محل پایا جا رہا ہے. لہذا جب نئی صورت شروع کریں گے ایک صورت ختم کر کے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے.
وہ پڑھی جائے گی، اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تفصیل معلوم ہو گئی۔ ابتدا کی 3 صورتیں اور ان تینوں کا حکم۔ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ہاں، ان کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ابتدائی قرات، ابتدائی صورت کا کیا مطلب ہے، کسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں صرف لفظ ہی رٹے ہوں۔ اگر کوئی پوچھے کہ ابتدائی قرات، ابتدائی صورت کسے کہتے ہیں، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ سورت کے شروع سے تلاوت شروع کی جائے، سورت کے شروع سے پڑھنا شروع کیا جائے تو اس کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ ہاں، اور اس میں کیا پڑھنا ضروری ہے؟ دونوں کا پڑھنا ضروری ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ ہاں، کیوں کہ دونوں کا محل پایا جا رہا ہے۔ دونوں کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کہ دونوں کا اعوذ باللہ کا محل ہے ابتدائی قرات، وہ بھی پایا جا رہا ہے، اور بسم اللہ کا محل کیا ہے؟ ابتدائی صورت، وہ بھی پایا جا رہا ہے، اس لیے دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے ابتدا کی؟ ابتدائی قرات درمیانی صورت۔ کیا مطلب ہے ابتدائی قرات درمیانی صورت کا؟ کہ صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے، صورت کے تلاوت شروع کی جائے۔ اس میں کیا کیا پڑھنا ضروری ہے؟ اور بسم اللہ کے پڑھنے میں لیکن پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ بسم اللہ کے پڑھنے میں اختیار ہے لیکن پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اعوذ باللہ کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا محل پایا جا رہا ہے، کیا؟ ابتدائی قرات، آئی سمجھے؟ اور بسم اللہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ اس کا محل نہیں پایا جا رہا۔ ابتدائی صورت نہیں ہے، صورت کا درمیان ہے، لیکن تلاوت کی چونکہ ابتدا ہو رہی ہے اور ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، اس لیے بسم اللہ کا پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ درمیانی قرات وہ صورت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تلاوت کرتے کرتے ایک صورت ختم کر کے نئی صورت جب شروع ہوگی تو اس نئی صورت کے شروع ہونے کو کیا کہیں گے؟ قرات ابتدائی صورت۔ اس میں کیا پڑھنا ضروری ہے؟ صرف بسم اللہ کا پڑھنا، اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ نہیں پایا جائے، اور بسم اللہ کا محل پایا جا رہا ہے اس لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ آگے سمجھے اچھی طرح؟ اتنی بار کہنے سے تو یاد بھی ہو جانا چاہیے، سبق ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟